اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں، اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں۔ اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں۔ ایک پورا NRO کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ NRO اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا۔ میں اس لیے ابھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں۔ اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور کوئی اور پولیٹیشین وہ یعنی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو میں تو آیا اس لیے تھا، اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے۔ تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی، کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے، ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے۔ تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے۔ ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا۔ جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ۔ میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے۔ اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے۔
لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئی. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے. ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے ہیں. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50 اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے جو GDP کہتے ہیں وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن یہ رائٹرز کے مطابق یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ, اب سارے یورپ کی بات کریں, یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے, فرٹیلائزر یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں, اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, گیس سے کھاد بنتی ہے, کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے, وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس, یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہے. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے.
تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کورونا ہے، جو کورونا کی پینڈیمک ہے، یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 8-6 ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کورونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور، کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کہتے کون سے طبقے کو ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو. تنخواہ دار طبقہ بدقسمتی سے جن کی سیلریز ہیں، جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے یہ متاثر ہوا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے، مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں. کسانوں کا سب سے جو آدھی آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے. تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دیہات کے اندر، وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی، اسکل لیبر نہیں مل رہی. ان کی تنخواہیں 40 سے 60% بڑھ گئی ہیں. کارپوریٹ پروفٹس ریکارڈ ہے. اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے، جو کنسٹرکشن کے اندر، اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے، ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں. صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ. ان کو اس وقت مشکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے، جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں، اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے، جو سرکاری نوکر بھی ہے، ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. وزیر اعظم صاحب، اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے. میں دیکھ رہا تھا کارپوریٹ پروفٹ 980 ارب روپے کے ہوئے ہیں. اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں اور میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹریز کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. 051-922-4900 اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. جی میرا نام نائلہ گیلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے. خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز. دانشوروں کی بھی آراء اہم نہیں ہوتی، عام عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے. تو پلیز ذرا میرا کوشچن بھی سنیے گا اور میری تجویز بھی. سوال تو میرا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلتھ کارڈ پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا. لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی آپ کا میں جواب بھی سن رہی تھی، لوگوں میں شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں، احساس، ہیلتھ کارڈ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری والا بھی،
لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مہنگائی کا سب کو پتہ ہے, لیکن اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ یعنی ہیلتھ کارڈ ایک ایسا انیشیٹو ہے جسے استعمال کر کے عام آدمی کی جو جیب سے صحت کا خرچہ تھا وہ کم ہو رہا ہے نا, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور ہر انسان کی ایکسیس میں ہے, ہر انسان کے پاس ہے, یہ ان کو نہیں معلوم. اور سر دیکھیں یہ بہت بڑا, مجھے آپ کی میڈیا ٹیم کے لیے کہنا پڑے گا کہ اگر 4 پل اور 4 سڑکیں بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک اسٹیبلش ہیرو سے ہیرو بن رہا ہے, تو سر آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اے ہیوج فیلئر آن بہاف آف یور میڈیا ٹیم. وہ کیا کہہ رہی ہے, کیوں نہیں بتاتی ہے عوام کو کہ آپ کے پازیٹیو امیج کیا ہے, آپ کیا اچھے اقدامات جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو. عوام کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت آپ سب کو پاگل نہیں بنا سکتے. ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 4 کرائسس ہمارے سامنے آئے ہیں. سب سے بڑا کرائسس کہ پاکستان بینکرپٹ تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا, فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز, وہ سب سے کم تھے. اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا. پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی, یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملی اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں, کسی طرح کی بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے, وہ ہم نے کیا کامیابی سے. اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں, یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا. اس کے بعد یہ آ گیا ویو, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی, یعنی کہ چیزیں بند ہو گئی دنیا میں. جب چیزوں کی کمی ہوئی ان چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی. تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, ہر جگہ سیریل, یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے اوپر آ گیا, یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا. افغانستان کا کیا ہوا, جیسے جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی, 70% ایڈ آتی تھی, تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے, انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے, جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ 4 کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے, اور یہ 3 سالوں میں. تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ٹیم کو, NCOC میں جو ہماری ٹیم تھی, بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے, اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی, ہماری فوج تھی, ہمارے ساری منسٹریز, صوبے, سب نے مل کے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی نااہل ہے, ہمیں تو یہ کہا نا نااہل ہے. اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے, اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کورونا کا مقابلہ کیا, مطلب اپنی اکانومی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا, ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے. یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ. یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ. تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں, دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا. میں اب سے نہیں, کیونکہ شوکت خان جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے. تو اگر ہم میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے. میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا
علاج کروانے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے, کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا, جو آج اللہ کا کرم ہے, یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے, تیسرا بننے جا رہا ہے. یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تبھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی, ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہو, یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں, وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں, صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے, میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا, کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج, گورنمنٹ میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے, بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا ہے. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ؟ کبھی کسی نے سوچا, کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں, سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا, صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں. لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں, دیہات میں چلے جائیں, وہاں ہاسپٹل ہی نہیں. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے, وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی, کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں, کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا, وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں, ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری ہو, تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں, ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا. جی, خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے. اور لاہور ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے, راولپنڈی ڈویژن سے تعلق ہے, تو آپ ابھی 8500 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں, اور آپ کو جو ابھی SMS آئے گا, اس کے بعد ڈیرہ غازی خان, سہیوال, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, گجرانوالہ, اور اس کے بعد پھر سرگودا. مارچ کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے, اور اس کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس نمبر پہ 0519224900. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے, اور آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے؟ عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے. میرا وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, اور کرونا کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار, جو کیٹرنگ, ہوٹل, یہ شادی ہال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بے روزگار ہو گئے. ان کے حالات نہیں ہیں, تو مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے, کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید کرنا ہے. ٹھیک, دیکھیں, یہ اب پھر سے میں کہوں گا, صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے, اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے. ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا, اپنا ہمیں بچا لیا. لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5واں ویو آیا ہوا ہے, اور میں پھر سب سے تاکید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں پبلک کے اندر, کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے, یہ جو نیا اس کی ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی, ہم نے احتیاط کرنی ہے, لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو
میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے اور ہم نے کاروبار پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا، اور ہم یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تھے. اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی. اپوزیشن نے 3 مہینے، مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی تھی، اور بلکہ نریندر مودی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا، اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا، حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی اس وقت کورونا کے جو کیسز برطانیہ میں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا. اب یہ امیر ترین ملک ہے، وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا. کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے. امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو آمدنی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے. اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماسک پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا، یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں؟ ملک اختر شباب بروچ چکوال سے. جی جی میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، تو اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا کی بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ یہ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض ایک پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بری گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں، صحت دیں، اسٹرکچر ٹھیک کریں، کیسے کریں، جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں، کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا، اپنا نیب ان کے بٹھا دیا، جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے. اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں، اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا، غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا، انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلے ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں، ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہے کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو
اس کے اندر کتنی غربت ہے، پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے، 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگری رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی، دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے، 4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے، سالانہ جی ڈی پی میں، سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک، جو ساری دنیا میں، ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ، تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی، ملک بھی تباہ ہو گیا. ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس میں نے سب سے بہترین طریقے سے، یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک ہی طبقے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں، وہ 2 آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے، وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کے دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، کہ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لا، وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دی ہے، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے، کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ اب قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی
इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए उनके रुकावटें दूर की। 324 प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और इसमें 30 लाख घर बन रहे हैं। 324 प्रोजेक्ट्स हैं, 30 लाख इस वक्त घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इससे आप ये समझ जाएं कि जो आप सोचें कि जब अभी घर बनता है तो उसके घर के ऊपर 30 इंडस्ट्री उसके साथ होती है, यानी किसी ने दरवाजा लोना, किसी ने लॉक्स बनाने होते हैं, टाइल्स वगैरह वगैरह, 30 इंडस्ट्रीज। तो आप सोचें कि इससे इस मुल्क में ग्रोथ रेट तो इसलिए बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ग्रोथ रेट बढ़ती है। उसके बाद आप किसानों पे आ जाए, मैं सिर्फ किसानों, 4 हमारी कपास, गन्ना, चावल और वीट, गंदम, इनके अंदर पाकिस्तान की तारीख में, कॉटन में नहीं, बाकी तीनों में, और फिर उसमें मकई भी डाल दे, मकई, तो ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और उनको रिकॉर्ड पैसा मिला है उसका। उसकी वजह से इनके जो पैसा गया है देहातों के अंदर, मैं जरा ये आपको दिखा दूं कि हर 73% उनकी इनकम बढ़ी है। इसका मतलब क्या, हमने आम फैमिली का किया है कि हर फैमिली को 1,65,000 इजाफा हुआ है उनकी आमदनी के अंदर। ये देहात के अंदर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आगे चले जी, इंडस्ट्री, लार्ज सेल इंडस्ट्री, बड़े मजदूरों को नौकरियां मिलती हैं। 10% इजाफा हुआ है आज हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं बात कर रहा हूं कि क्यों ये 5.37% ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% ग्रोथ हुई है, देर के बाद हुई है। गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक्टर्स 15% बढ़े हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल्स हुई है। पैसा आया तो ये हो रहा है ना। अगर इतने बुरे हालात होते, गुर्बत बड़ी होती, तो ये किधर से सेल्स हो रही है। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तारीख में कभी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। 6,000 अरब इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह, मैंने वादा किया था कि हम 8,000 अरब रुपया पाकिस्तान से मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, और इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। जो अब हम जो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने कहा कि इनको मैं आप कहूंगा कि आप मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। इन्होंने 930 अरब रुपए का फायदा हुआ है। इन्होंने ये 2021 के साल में इनकी प्रॉफिट बढ़े हैं, इनकी प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, यानी जो उन्होंने प्राइवेट कंसर्न्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है, उन्होंने रिकॉर्ड उनके क्रेडिट में जाए, यानी उन बैंकों से उन्होंने पैसा लिया इन्वेस्ट करने के लिए, जो 10 साल में सबसे ज्यादा लिया है, और वो 1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए का उन्होंने लिया है। हमारा आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है, वो आईटी की है, और पहली दफा हमने इंसेंटिव्स दिए आईटी सेक्टर को। उनकी 2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ये इंशाल्लाह ये सबसे तेजी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी इस वक्त 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, जो रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और रेमिटेंसेस, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बैंकों के थ्रू इस बारी भेजा, 30 अरब से ज्यादा, 30 अरब डॉलर से ज्यादा। इसकी वजह से हमारी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट, जो हम कह रहे हैं कि ये सारे, पहले तो कहते हैं इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद एक अच्छी चीज होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी
मुल्क खत्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं, हमारा मुकाबला माफिया से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलके मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.7% की कैसे हुई है? और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहाँ तो आज बैंकरप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोगों को बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूँ सारी दुनिया में इकोनॉमीज को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फायदे हो रहे हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुनीर मंसूर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मंसूर साहब, आप बात कीजिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान सर का। और मैं बस ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि उनकी जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम है, उसके थ्रू मैंने अपना घर लिया है। तो इस बात पे मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी जो प्रोसेस था, जिसके थ्रू बहुत ईजी वे में मुझे मीज़ान बैंक के थ्रू मुझे अपना घर, मेरा आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ। तो इस बात, बस यही बात मुझे शेयर करनी थी कि इनकी पॉजिटिव थॉट और अच्छी चीज़ों की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से सवाल अगर है तो जरूर कीजिए। 0519224900। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जफर सईद अलवी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जफर भाई, सवाल कीजिएगा। साहब से एक सवाल है इंसाफ के हवाले से। मुल्क भर में इंसाफ का निजाम जितना मफलूज हो गया है, एक आम आदमी अदालतों का रुख करने से घबराता है। जैसा कि साहब आपने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि हम बदकिस्मती से करप्शन के मुलजिमों को सजा तक नहीं दिलवा सकते। तो वज़ीर आज़म साहब, एक आम आदमी किससे इंसाफ मांगे? मेहरबानी फरमा के आप इंसाफ का कोई ऐसा नया निजाम, ऐसा मैकेनिज्म सेट कर जाए ताकि हर किसी के लिए इंसाफ की फहमी मुमकिन हो सके। जी शुक्रिया। देखें, 25 साल पहले जब पार्टी बनाई थी उसका नाम इंसाफ की तहरीक रखा था, तहरीक इंसाफ। और हमारा जो गोल था, हमारा जो नजरिया था, वो इस्लामी फलाही रियासत था। अब मैं इसके ऊपर भी जरूर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। देखिए, मैं कई दफा मैं देखता ये हूं कि लोग समझते हैं इमरान खान ने कहा था रियासत मदीना बन जाएगी, देखें ये भी बुरा है वो भी बुरा है। यानी कि जो 70 साल में इस मुल्क के चीजें खराब हुई हैं वो इमरान खान ने एकदम ही आगे ठीक कर देनी है। देखिए, मैंने तो ये कभी आपको नहीं कहा था कि एकदम या दूध की नहरें बह जाएंगी। मैंने तो 25 साल से कह रहा हूं कि हमारा सफर शुरू होगा वो निजाम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी, जिसकी जो मॉडल बनाया था, जिससे मुसलमानों ने दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन कितने 100 साल तक रहे थे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं जब 25 साल पहले जब ये कहा था तो क्या मेरा ज़हन में क्या था? देखिए, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पे चलो। तो हम वहां तो पहुंच कभी भी नहीं सकते कि जिधर वो
अल्लाह ने जो उनको मुकाम दिया है, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया उनके रास्ते पे चलो। और इलामा इकबाल ने यह कहा है कि जब भी मुसलमानों का माशरा ऊपर आता है तो वो हमेशा उसी रास्ते पे चल के ऊपर आता है। जब नीचे चला जाता है तो उस रास्ते से दूर हो जाता है, जब ऊपर आता है तो उस रास्ते पे चलता है। अब देखिए वो रास्ते में जरा अपनी कौम के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं आज, ये आप सब ने जरूर समझना है, और मैं अपने खास तौर पे नौजवानों को ये चीज कहना चाहता हूं। देखिए दो कुरान की आयतें हैं और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो हदीस है, ये जरा प्लीज अपने ज़हन में डाल लें। एक कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर को वो जब जुर्म करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, लेकिन सिर्फ कमजोर को सजा मिलती थी। और उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। असल में वो कह रहे हैं कानून की हुक्मरानी कोई कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें सबसे बनाया है दुनिया की इमामत करने के लिए। तुम और है अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई को दबाते हो, बदी को क्रश करते हो। ये अगर आप समझ जाए ना, मैं अपनी कौम को आज कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि हमारे मसले क्या हैं। सारे मसले इधर से शुरू होते हैं। हमारा जब मुल्क बना, हमारा जो ग्रेट लीडर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके सब एक चीज उनको जानते थे कि वो कानून की बालादस्ती पे खड़े थे। वो अपने आप को कानून के नीचे, अपने ऊपर कानून रखा हुआ था, अपनी मिसाल से मुल्क चलाते थे। वो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले थे। और सुन्नत ये होती है कि जिस तरह उन्होंने मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती पहले कायम की, खुशहाली नहीं पहले आई थी, पहले कानून की बालादस्ती आई थी, कानून की हुक्मरानी आई थी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। 2 खलीफा वक्त उनको जाके अदालत में खड़ा होना पड़ा। और फिर दूसरी आयत, ये जो आयत आपको भी बताई है कि देखिए एक माशरा जो मदीना की रियासत की जो उन्होंने बुनियाद रखी थी, और वो हुकूमत को नहीं कहा, अवाम को कहा कि तुम्हें अल्लाह ने सबसे अजीम कौम बनाया है, लेकिन साथ कह दिया कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बदी को क्रश करते हो। अब इन दो को आपके सामने ले लें, मैं आप सबके सामने आप ये दुख बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपने इसलिए समझना है कि मुझे अपने माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है ना, वो है ये। अब ये देखें, हमारी जब से पाकिस्तान बना, पहले तो आते साथ ही जैसे कायद आज़म गए दुनिया से, तो वो जो नजरिया ज़रूरत आ गया। नजरिया ज़रूरत क्या था? कानून की बालादस्ती खत्म कर दी। कानून की नजरिया ज़रूरत आ गया, यानी कि ताकतवर के लिए आपने एक और कानून बना दिया। वो फिर चलता ही आया। ताकतवर के लिए हमेशा इस मुल्क में और कानून आ गया, और कमजोर के लिए सिर्फ कमजोर जेलों में जाते थे। मैंने जब 8 दिन जेल में गुजारे मुशर्रफ के दौर में, वह सब गरीब लोग थे। और आज भी आप जेलों में चले जाएं, आपको कोई ताकतवर डाकू नहीं मिलेगा, गरीब लोग हैं। सो इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझें, माशरा इसका मुकाबला करता है। माशरा बदी को खुद क्रश करता है। माशरा एक सिग्नल देता है कि हम या मुजरिमों को, करप्ट लोगों को कोई जगह नहीं है इस माशरे के अंदर। उससे लोगों के अंदर खौफ आता है। क्राइम करते हुए लोग डरते हैं। अगर आप मुजरिमों को, एक आदमी है झूठ बोल के, अदालत उसको मुजरिम करार देती है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन, पहले अपने बच्चे बाहर भगा दिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं, और वो कहते जी, उससे पूछो, वो कहते जी मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे बाहर चले गए। दूसरा जो ऑपोजिशन लीडर है, उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया, अपने दामाद को बाहर, और उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे, और असाकदार बाहर भागा था। हमारे दौर में नहीं भागे थे। किस चीज से डर रहे थे? मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, मैंने अदालत पे खड़े होकर 8 महीने एक चीज जवाब दी, मैं तो बाहर नहीं भागा। ये क्यों बाहर भागे हुए हैं?
اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے, یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں, میں کام کیوں کروں, میں کیوں محنت کروں, پڑھائی کروں, محنت کروں, صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں, محنت کر کے پیسے کماؤں, اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر, کسی کی زمین طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ, کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے, کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا, کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں, 1.5-2 گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے, لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا, مقصود چپراسی, مقصود چپراسی, ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کاروائی ہو گئی, کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے, نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے, جدھر ٹیز لگی ہوئی, جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, وہ کوئی چینی والا ہے, کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے, جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑ روپے ان کو بھیج رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے, اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا, وہ جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو, اس سے جی جا کے پوچھے. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے, یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور ہم مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا, آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے, تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنی ہے کہ خوشحال معاشرے, میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے, میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں, گائے بھینسیں نہیں گائے اور پہاڑ ہیں. سب سے خوشحال علاقہ ہے دنیا کے اندر. آپ کیوں ہے خوشحال؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے. مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے, کسی کا 8% ہے, کسی کا 15% ہے. ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں, ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے. اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے, اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہے لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں, اور وہ رحمت اللہ عالمین ہے, سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا وہ اس کو فائدہ, اللہ کی برکت آئے گی اس پہ. جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہے, ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے. وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں, اس سے جی تقریر کرنے کا موقع تھا, صحافی کہہ رہے ہیں سینئر صحافی, تو پھر جیل بھی کھول دیں. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ
प्रिविलेज क्लास बना देनी है, वो कानून के ऊपर है, और इमरान खान जी बहुत बुरा है, देखे जी वो मुल्क को साथ नहीं लेके चल रहा। मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो, यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है, PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। आज अगर आपने देखना है ये जो कामयाब माशरे हैं, सिंगापुर जो हमारे सामने ऊपर कहां से कहां पहुंच गया, जैसे ही उनका वजीर पकड़ा गया करप्शन पे, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे पे अब मेरा कोई जगह नहीं है। अमेरिका के अंदर एक बर्नी मैडॉफ था, उसने बहुत बड़ा माशरे के अंदर उसका नाम था, उसका जब फ्रॉड पकड़ा गया, बेटे ने खुदकुशी कर ली, बीवी ने तलाक दे दी, और जो दूसरा बेटा वो घर में ही रह गया और वही मर गया, उसने निकला ही नहीं घर से, क्योंकि माशरे में जगह खत्म हो गई। हम जब तक, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूं, जब तक आप इश्क तो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब तक उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे, उन्होंने अहकामात दिए, उन पे नहीं खड़े होंगे, ये ना समझे कि सिर्फ इमरान खान आके कुछ जादू का डंडा हिलाएगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये हमने मिलकर जद्दोजहद करनी है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, और हमें एहसास है कि बहुत से लोग बैरून मुल्क से भी और पाकिस्तान से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉल मिले। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये सिटीजन पोर्टल की वेबसाइट है, citizenportal.gov.pk। इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है, जो ऐप है, वो आप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी शिकायत का वहां भी अजाला नहीं हो रहा तो फिर एक हेल्पलाइन है, ये आप जरूर नोट फरमाएं। इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करें और अपना रेफरेंस नंबर बताएं, जो आपकी शिकायत का जो आपको कोड नंबर आता है वो बताएं इस हेल्पलाइन पे, जो मैं आपको बता रहा हूं, 051 900 111 051 900 111। और एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जिस पे आप अपना, अगर शिकायत का अजाला नहीं होता तो आप अपना कोड वहां पे भी भेज सकते हैं, अपना प्रॉब्लम वहां पर भी भेज सकते हैं। और वो व्हाट्सएप नंबर है, नोट फरमा लीजिए, +92 341 057 5300। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। आप बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं कौमी नशरियाती राब्ते पे। ये प्रोग्राम हर जगह पहुंच रहा है, रेडियो पर भी, इंटरनेट पर भी। 0519224900 ये नंबर है जिस पे हमारे साथ अगले कॉलर हैं। कौन? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं डॉक्टर शहनाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका ताल्लुक, मेरा सवाल है, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं भी इंसाफ से मुतालिक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी हुकूमत से हमेशा कानून की बात है। नूर मुकद्दम कत्ल केस एक बड़ा केस है जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। अब देखते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल को अदालत में कभी 20 ईयर पर और कभी पेशे पर लाया जाए। दूसरे लफ्जों में इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत खराब साबित करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और कहानी हमें कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें कई ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें ताकतवर और साहिब हैसियत मुल्ज़िमान जो है वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साहब नवाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम रहे हैं, और जरदारी साहब और शाहरुख चतुरी केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। मैं पूछना चाहूँगी अब तक कब तक होता रहेगा, और इस तमाम सूरत हाल की हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी, शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई खास पोजीशन है, वो जेल में भी जाएगा तो VIP सेल्स है उसके लिए,
اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا, وہ پھول پھینکے گے اس کے اوپر. میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے, اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں, مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, قانون کی بالادستی. جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج, اور میں اکیلا نہیں ہوں نا, بدقسمتی یہ ہے, میں تو کوشش کروں, عدالتیں آزاد ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں. مثلا نیب ہے, اب نیب آزاد ہے, لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے, انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بڑے کا, اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں. وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے. ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہے, اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی, جو شریف ڈاکٹرین, کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی لیتا ہے, یہ ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں. یا یہ ججز کو ان کی ماضی, میں آپ کی نہیں بات کر رہا, ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جو مافیا ہے, جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا. تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت, کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے, باقی بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جہاد ہے. یہ میں آپ کو پھر سے کہوں, یہ اللہ کا کام ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, میری تو جہاد ہے یہ. میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتائے ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں, میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں, لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے. اور اس میں میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں. میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور, صرف پولیٹیشینز ہی نہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں کارٹل, مطلب مونوپلی بنا کے, تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں. اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز, یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم, ریگولیٹر کیا ہوتا ہے. ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان بڑے بڑی کارٹل سے, یہ جو بڑی بڑی مونوپلیز ہیں, یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں. تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا, 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں. اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے, یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا, انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے. اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ, سوچے میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں. دوسری چیز, ایک اور چیز ذرا سنیں, ایف بی آر کے ساتھ, ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں, ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ
ये फंसे किधर हुए हैं? कमिश्नर अपील्स पे फंसे हुए हैं, एप्लाइड ट्राइब्यूनल्स में फंसे हुए हैं, हायर कोर्ट्स में कोई 30% हायर कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, 19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। अब देखें, ये सारा है, अगर आप हमारा इंसाफ का निज़ाम फंक्शन कर रहा हो, अब सोचे मेरे पास ये पैसा आ जाए, 2,500 अरब तो सिर्फ टैक्स के FBR के पास फंसा हुआ है, सिर्फ 8 रेगुलेटर्स का 250 अरब रुपया फंसा हुआ है, और ये सिर्फ क्योंकि ताकतवर के पास वकील तकड़े हैं, वो चलने नहीं देते। कमजोर नहीं करता कुछ, लेकिन कमजोर की चोरी से कभी मुल्क नहीं तबाह होता, ताकतवर की चोरी से तबाह होता है, और ये आपके सामने है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, इजाजत ना दें कि रेगुलेटर, अच्छा रेगुलेटर का स्टे ऑर्डर कैसे आ जाता है? रेगुलेटर तो अच्छा वो चेक करने जाते हैं कहीं, उधर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो इसके ऊपर हम अदालतों से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी जी, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको ताज़ तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा वसीयत के बारे में फरमात रहते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हुए उसको तमाम तर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो आप ही की वजह से पहली दफ़ा हमें शराफत मिली है। तो सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में वो PIA जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नजरअंदाज कर दिया गया, और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पर सेल बहुत कम हो गई है। सर, ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे GST दिखाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी PIA बंद हो रही है। तो एक वक्त तक 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है PIA का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर, आप यहाँ पे PIA के अपने बंदे लगवाएं, 1 महीने से आप फर्क देख लीजिएगा PIA किस तरह तरक्की कर रही है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और जो MD PI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये एक मिनट मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिटीजन पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़, कोई आपको मसले मसाइल हो, कई दफ़ा ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के पास ये कब्जे किए होते हैं उनकी ज़मीनों पर, ये ताकतवर के। प्लीज़ इस पोर्टल के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन दें, और उसके बाद आपको अगर किसी भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर से सेकंड टाइम दें, और मैं खुद वो देखूंगा पोर्टल, और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन लूंगा। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सरदार मुरब शहजाद, जनरल सेक्रेटरी तहसील लोहा से बोल रहा हूँ। जी जी, बात कीजिए वज़ीर-ए-आज़म से। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब में हम पूरी तरीके से आ रहे हैं। हेलो जी जी जी, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब हम पूरी तरीके से आ रहे हैं, इस वजह से कि टिकट सिस्टम की जो तकसीम है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो जी जी जी, इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले, तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और आप इस तरह जो आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए, और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला, और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा। जी, एक
سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا, اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنے. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی IMF کے پیکج میں انہوں نے کچھ ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے, اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے تو اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں, تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اب کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کے جی ہمارے اسکول نہیں, کہ تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانے کا. دیکھیں جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور ہم نے FBR کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ FBR کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں, کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے, تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی, اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے FBR کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کاروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس GDP ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا, تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. جی خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بات کیجیے؟ میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاول پور سے. جی شہزاد بولیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں
عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے. تو مہنگائی کی وجہ سے گزارا قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں آگاہ کیجیے پلیز. وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپ پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, وہ صحیح معنی میں یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, سب کچھ پڑھے, انگریزی بھی سیکھے, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی کی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی. کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر سلام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت بیان کر رہی ہے 9 مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ چینی کی صورتحال ہے رکھتے ہیں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں کرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی, پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے.
کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آج مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا, اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے, یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے, 35 سالوں میں سب نے مل کے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے, وہ باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گنوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا. ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کئی دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کی شہری نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہے جی, ان سے جا کے پوچھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ جی وہ تو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے, جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے, کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر.